بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز جناب و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز جناب گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا جو تویز آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے وہ تویز میری خصوصاً بہنیں کر سکتی ہیں، جو بہنیں اپنے شوہر کے دل میں پیار محبت قائم کرنا چاہتی ہیں، ان کے دل میں طرب پیدا کرنا چاہتی ہیں، یا آپ سسرالیوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، یا آپ نے الگ الگ تویزات کر کے دیکھ لی ہیں، الگ الگ عملیات کے پاس جا کر دیکھ لی ہیں، آپ کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو آپ نے صرف اور صرف ایک مرتبہ ہی یہ تویز کو ادا کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا شوہر پیار کے لیے محبت کے لیے تڑپ اٹھے گا۔ یہ تویز آپ 3 ضرورتوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا، آپ نے الگ گھر کے لیے تویز کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ سسرالیوں سے علیحدگی کے لیے بھی آپ اس تویز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا، آپ شوہر کے لیے ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ شوہر کے دل میں طرب کے لیے پیار محبت کے لیے آپ اس تویز کو ادا کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس تویز سے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آپ سن لیجئے کہ آپ نے اس تویز کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ابھی تک میرے وہ بہن اور میرے وہ بھائی جو ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں، تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی معزز جناب و سامعین، اب آپ نے سننا ہے غور سے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، یا آپ نے اس تویز کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ کو ساتھ وظیفہ پڑھنے کے لیے بھی کہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بھی اور اس تویز سے بھی 100% نتائج کے ساتھ آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ نے اپنے شوہر کی ایک قمیض لے لینی ہے جو کہ وہ پہنتے ہو، یا انہوں نے پہن کر وہ چھوڑ دی ہو، لیکن ان کے جسم مبارک پر وہ قمیض پہنی ہونی چاہیے، یا انہوں نے ایک بار بھی پہن لی ہو، تو آپ اس سے بھی اس تویز کو بنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھنے کا بندوبست کر لینا ہے، تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اس تویز کو ادا کرنا ہے۔ وظیفہ آپ چلتے پھرتے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے کسی کو محسوس بھی نہیں ہونے دینا کہ آپ اس تویز کو ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں، اپنے تصور میں آپ نے یہ رکھ لینا ہے کہ آپ یہ تویز کس لیے ادا کر رہے ہیں، جس لیے میں نے آپ کو 3 صورتحال پہلے بتائی ہے۔ ان تینوں صورتحال میں سے آپ نے ایک اپنی صورتحال، اپنی نیت آپ نے بنا لینی ہے کہ آپ یہ تویز کس طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی شوہر کی قمیض کو آپ نے بچھا لینا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے چھوٹے سے وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ نے 100 مرتبہ ادا کرنی ہے، اور آپ نے آخر میں بھی 21 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اور اپنی عرض بیان فرمانی ہے، اپنا مقصد بیان فرمانا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ یا رب العالمین، میں یہ تویز کرنے لگی ہوں، میں اپنے شوہر کے لیے اس وجہ سے تویز کرنے لگی ہوں کہ میرا شوہر میرے ساتھ پیار محبت نہیں کرتا، میری حقوق ادا نہیں کرتا، میری عزت نہیں کرتا، یا مجھے سسرالیوں سے علیحدگی نہیں کروا رہا، یا مجھے الگ گھر کے لیے میرے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ تو آپ نے سب معاملات اپنے رب العالمین کے سامنے، اپنی اللہ رب العزت کے سامنے اپنے بیان فرمانے ہیں۔ تو پھر آپ نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لی، آپ نے دعا اپنی ختم کر لی، تو آپ نے اپنے شوہر کے دل والی جگہ پر، جہاں پر آپ کے سامنے قمیض پڑی ہوگی، وہ آپ نے دل والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ اپنی ہاتھ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، جو کہ آپ کے شوہر کے دل کو تڑپا دے گی، اور پھر آپ نے یہ چھوٹا سا تویز اپنے شوہر کے لیے ادا کرنا ہے۔ آپ کے سامنے ایک تویز چلایا جا رہا ہے، یہ تویز آپ نے بنانا ہے، لیکن یہ تویز آپ نے ایک کاغذ پر نہیں بنانا، آپ نے کالی مارکر یا کالا آپ نے پین لے لینا ہے، اس سے آپ نے یہ لکھنا ہے۔ آپ نے یہ لکھنا اپنے شوہر کی اسی جگہ پر ہے جس جگہ پر آپ نے 3 مرتبہ پھونک ماری ہے اپنی ہاتھ کو رکھ کر، یعنی کہ شوہر کی دل والی جگہ پر جہاں پہ قمیض پڑی ہے، وہ دل والی جگہ پر جہاں پر ہے، آپ نے اس پر یہ تویز کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ تویز اس
اس پر بنانا ہے، لیکن یہ تویز بنانے سے پہلے آپ نے اوپر اپنے 3 صورتحال میں سے ایک صورتحال لکھ لینی ہے۔ اگر آپ علیحدہ گھر کے لیے چاہتے ہیں تو آپ علیحدہ گھر کے لیے اوپر لکھ لیجئے، یا آپ شوہر کو تڑپانا چاہتے ہیں، پیار محبت میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا اوپر بھی یہ نیت رکھ کر آپ اپنا لکھ لیجئے کہ آپ اس لیے وظیفہ ادا کر رہے ہیں، یا آپ الگ گھر کے لیے ذاتی گھر کے لیے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی وہ بھی صورتحال اوپر لکھ لیجئے، اور آپ نے نیچے جہاں پر دل والی جگہ ہے وہاں قمیض پر آپ نے یہ تویز کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ تویز لکھ لیا جو آپ کے سامنے اسکرین پر چلایا جا رہا ہے، اور اس کے نیچے آپ نے اپنا نام، اپنے شوہر کا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنے کے بعد اپنے شوہر کی والدہ کا نام بھی وہاں پر آپ نے درج کرنا ہے، یعنی کہ شوہر کی والدہ کے نام بھی آپ کی والدہ کے نام ساتھ آنا چاہیے، اور یہ چاروں نام مقرر ہو جائیں گے۔ جب آپ نے تویز کو پورے طریقے سے بنا لیا تو آپ کے شوہر کا رویہ آپ کے ساتھ بدل جائے گا۔ یہ آپ نے تویز کو 1 مرتبہ ہی ادا کرنا ہے، اور آپ نے مہینے میں انشاءاللہ 1 مہینے میں آپ کا شوہر بدل جائے گا۔ جو بھی آپ کے مقصد ہوگا وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے وہ بھی آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ جب آپ نے وہ تویز کو بنا لیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جلا دیں، کسی کو محسوس نہ ہو، تو آپ اسی وقت کسی آگ والی جگہ میں وہ ڈال دیجئے قمیض کو، تو انشاءاللہ آپ کا شوہر تڑپ اٹھے گا پیار محبت میں۔ اگر آپ سسرالیوں سے علیحدگی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، الگ گھر کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے وہ کسی جگہ پر دفنا دینا ہے، یعنی کہ کسی پیڑ پودے کی جگہ پر جہاں پر ہوتے ہیں کسی مٹی میں دفنا دیں تو آپ دفنا سکتے ہیں۔ اگر آپ شوہر کو پیار محبت میں تڑپانا چاہتے ہیں تو آپ اس قمیض کو جلا دیں۔ اگر آپ پیار محبت میں ہی یہ تویز کرنے کے بعد آپ جلانا نہیں چاہتے تو آپ اس تویز کو دفنا بھی سکتے ہیں قمیض سمیت، لیکن کسی کو محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ بھی بتاتے ہیں، تو آپ ساتھ یہ وظیفے کو بھی ادا کریں۔ جب سے آپ نے یہ تویز کو ادا کر لیا 1 مرتبہ، اس تویز والے دن سے لے کر اگلے مہینے تک آپ نے 1 مہینہ پورا اس وظیفے کو بھی چلتے پھرتے اپنا ادا کرنا ہے، اپنے شوہر کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے یا ودودو کا ورد لازماً کرتے رہنا ہے، یا ودودو کا، یا رحمانو کا، یا کریمو کا۔ آپ نے یہ 3 الفاظ آپ کو بتا دی ہیں، یاد رہے کہ یہ 3 الفاظوں میں اتنی تحصیل ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ کا شوہر جا مرضی ہو لیکن آپ کے پیار میں وہ پاگل ہو جائے گا۔ یا ودودو، یا رحمانو، یا کریمو، چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، اپنے شوہر کا تصور اپنے ذہن میں رکھا کریں، پیار محبت کرنے لگ جائے گا، آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگ جائے گا، آپ کے حقوق پورے کرے گا۔ انشاءاللہ بہت ہی مجرب تویز اور بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کے سامنے بیان فرما دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس تویز سے بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔